بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی قوم کو غرق ہوتی ہوئی بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتی ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیے جائے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کروا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنی بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے معبود ہے ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا، ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹیوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کا دوسرا مطالبہ۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی عصا یعنی لاٹھی کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ تحقیق
ہر گروہ نے اپنے پانی کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب قوم نے ان یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو پتھر پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیے۔ من ایک قسم کا میٹھا اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ سلوہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہے۔ اور انہوں یعنی بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور ان یعنی بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا اور حکم دیا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے برے اعمال کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور پہاڑ کی دائیں طرف آنے کا وعدہ لیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ بنی اسرائیل کا چوتھا مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل کا پانچواں مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم روزانہ ایک ہی کھانا من و سلوہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہے تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ساگ، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب میں گر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔
اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔